السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ ہم مسلمان کیوں ہوئے، اس سلسلے کی آج کی شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی شخصیت کا نام پروفیسر عبداللہ بینل تلک امریکہ سے ہے۔ سب سے پہلے ان کا تھوڑا سا مختصر سا تعارف پیش کروں گا، اس کے بعد ان کی داستان انہی کی زبانی آپ کے گوش گزار کروں گا۔ تو اس سے پہلے گزارش ہے میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں۔ پروفیسر بینل ہیوٹ امریکہ کے ایک نامور مفکر اور اہل قلم ہیں۔ ان کا شمار حالیہ برسوں میں اسلام پر ایمان لانے والے چند اہم امریکی دانشوروں میں ہوتا ہے۔ اب ان کا اسلامی نام عبداللہ حسن بینل ہے۔ اس مضمون میں انہوں نے اسلام کی ان خوبیوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے انہیں اپنا گرویدہ بنا لیا۔ تو ان کی زبانی سنتے ہیں وہ کس طرح مسلمان ہوئے۔ میرا اسلام قبول کر لینا کوئی تعجب انگیز امر نہیں ہے اور نہ اس میں کسی ترغیب یا لالچ کو دخل ہے۔ میرے خیال میں یہ ذہن کی قدرتی تبدیلی اور ان مذاہب کے وسیع مطالعہ کا نتیجہ ہے جو انسانی عقلوں پر قابض ہیں، مگر یہ تبدیلی اس شخص میں پیدا ہو سکتی ہے جس کا دل و دماغ مذہبی تعصب سے پاک ہو اور صاف دل کے ساتھ اچھے اور برے میں تمیز کر سکتا ہو۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ عیسائیت میں کچھ سچے اور مفید اصول موجود ہیں، اگر اس مذہب سے وہ تمام بدعتیں الگ کر دی جائیں جو پادریوں نے ایجاد کر دی ہیں تو یہ بھی انسان کے لیے ایک مفید مذہب بن سکتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ان بدعتوں نے اس کی صورت کو بگاڑ دیا ہے اور اسے بالکل بے جان کر ڈالا ہے۔ اس کے برخلاف اسلام اسی ابتدائی شکل میں ہے جس میں وہ جلوہ گر ہوا تھا، اور چونکہ میں ایک ایسے مذہب کا متلاشی تھا جو آمیزش سے پاک ہو، اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا۔ کسی کلیسا میں بھی چلے جائیے، وہاں نقش و نگار اور تصویروں اور مورتیوں کے سوا آپ کو کچھ نہیں ملے گا۔ اس کے علاوہ پادریوں کے زرق برق لباس پر نظر ڈالیے، پھر ان بطریقوں، راہبوں اور ننوں کے ہجوم کو دیکھیے تو ان کا روحانیت سے دور کا بھی تعلق دکھائی نہیں دیتا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہم کسی عبادت خانے میں نہیں بلکہ ایک ایسے بت خانے میں کھڑے ہیں جو صرف بتوں کی پوجا کے لیے بنایا گیا ہے۔ اس کے بعد مساجد پر نظر ڈالیے، وہاں آپ کو نہ کوئی مورت دکھائی دے گی اور نہ تصویر۔ پھر نمازیوں کی صفوں پر نظر ڈالیے، ہزاروں چھوٹے بڑے انسان شانہ سے شانہ ملائے کھڑے نظر آئیں گے۔ امام صاحب کو دیکھیے تو ان کا لباس نہایت سادہ نظر آئے گا۔ سچ تو یہ ہے کہ نماز میں رکوع و سجود کا منظر اس قدر جاذب نظر ہوتا ہے کہ کوئی انسان بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ مسجد کی پوری فضا اور اس کی تمام چیزیں روحانیت کی جانب انسان کی رہنمائی کرتے ہیں۔ وہاں تصنع ہے اور نہ بناوٹ اور نہ غیر ضروری آرائش۔ اس کے برخلاف گرجا کی تمام چیزوں میں مادی دنیا کا مظاہرہ بہت زیادہ ہے۔ ممکن ہے بعض لوگ اعتراض کریں کہ پروٹسٹنٹ مذہب تو ان عیوب سے پاک ہے، اس نے تو اپنے گرجوں سے بت اور تصویریں نکال پھینکی ہیں، تم نے اسلام کی بجائے اسے قبول کیوں نہیں کیا؟ بلا شبہ پروٹسٹنٹ مذہب حقیقی مسیحیت سے قریب ضرور ہے، مگر میں باوجود اس اعتراف کے کہ مسیح علیہ السلام ایک جلیل القدر پیغمبر تھے، ہرگز ان کی الوہیت کا قائل نہیں۔ وہ میری ہی طرح کے انسان تھے اور میرا یہ عقیدہ کوئی نیا نہیں بلکہ اسلام اسی عقیدے کا پرچار کرتا ہے۔ اسلام نہ صرف حضرت مسیح علیہ السلام کا پورا احترام سکھاتا ہے بلکہ دنیا کے تمام مذاہب اور بانیان مذاہب کے احترام کی دعوت دیتا ہے۔ میں عرصہ دراز سے اسلام کی جانب مائل تھا، لیکن میرا ایمان اتنا قوی نہیں ہو رہا تھا کہ میں بے دھڑک اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کر سکتا۔ یہ تجزیہ کسی انسان یا سوسائٹی کے خوف کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں پوری طرح اسلام کی خوبیوں سے اور خصوصیات سے واقف نہیں ہوا تھا۔ لیکن اسلام کے بارے میں جو میں علماء اسلام کی کتابوں کا مطالعہ کرتا گیا، میری آنکھیں کھلتی گئیں اور مجھے صاف طور پر اس دین متین کی خوبیاں اور پیغمبر اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی نوع انسان پر احسان معلوم ہو گیا، اور آخر میں نے اس دین فطرت کو اپنا مذہب بنا لیا۔ اسلام میں جیسی توحید پرستی میں نے دیکھی ہے وہ کسی دوسرے مذہب میں موجود نہیں۔
اور اسلام کی اسی توحید پرستی نے مجھے سب سے پہلے اس مذہب کی جانب مائل کیا۔ اسلام میں جو سب سے بڑی خوبی میں نے پائی وہ یہ ہے کہ وہ صرف روحانی ترقی ہی کا حامی نہیں ہے، بلکہ وہ دنیاوی ترقی میں بھی بہت بڑا ممد و معاون ہے۔ وہ انسان کو گوشہ نشینی اور راہبانہ زندگی گزارنے کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ وہ انسان کو کارگاہ حیات میں آگے بڑھنے کی ترغیب دیتا ہے۔ وہ دینی معاملات ہی میں انسان کی رہنمائی نہیں کرتا، بلکہ دنیا کے ہر معاملے میں سیدھا متوازن راستہ بتاتا ہے اور قدم قدم پر بنی نوع انسان کو روشنی دکھاتا ہے۔ اسلام نے دنیا کو عاقبت کی کھیتی قرار دیا ہے اور اسے حکم دیا ہے کہ وہ دینی فرائض ادا کرنے کے ساتھ دنیاوی فرائض سے بھی غافل نہ ہو۔ سچ تو یہ ہے کہ موجودہ سائنسی دور میں اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو ترقی یافتہ دنیا کا ساتھ دے سکتا ہے۔ اسلام کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ تنگ نظری اور تعصب کا شدید مخالف ہے۔ وہ صرف اپنے ہم مذہبوں ہی کے ساتھ مروت اور محبت کی ہدایت نہیں کرتا، بلکہ وہ کل بنی نوع انسان کے ساتھ خواہ وہ کسی مذہب و ملت سے کیوں نہ تعلق رکھتے ہوں ہمدردی و مساوات کا حکم دیتا ہے۔ وہ تفریق کا نہیں بلکہ اتحاد انسانی کا قائل ہے۔ سچ تو یہ ہے کہ اس نے پہلی مرتبہ انسان کو انسانیت کا سبق پڑھایا ہے۔ میں گزشتہ 5 سال سے مذہب اسلام کا پیرو ہوں۔ جس چیز نے میرے ایمان کو تقویت دی وہ اسلام کے بلند اور پاک اصول ہیں۔ اس کی عالمگیر اخوت ہے، اس کی بے نظیر مساوات ہے اور اس کا علم و عرفان ہے جس نے میرے دل و دماغ میں ایک نئی روشنی پیدا کر دی ہے۔ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو سرتپا علم و عمل ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ اسلام ایک ایجابی دین ہے، جبکہ مسیحیت ایک ایسا مذہب ہے جو نہ صرف وحدانیت کا منکر ہے بلکہ انسان کو دنیا اور اس کی تمام نعمتوں سے متمتع ہونے سے منع کرتا ہے۔ کوئی فرد اگر صحیح معنوں میں عیسائی بننا چاہتا ہے تو اسے دنیا سے کنارہ کش ہو کر گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کرنی ہوگی، لیکن اسلام میں رہ کر ہم دنیا کی تمام مسرتوں اور راحتوں سے مستفید ہو سکتے ہیں۔ نہ ہمیں مسجد کا گوشہ تلاش کرنا ہوگا اور نہ ویرانوں میں زندگی بسر کرنے کی مجبوری ہوگی۔ اگر انسان کو دنیا میں اسی لیے بھیجا گیا ہے کہ گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کر کے اسے برباد کر دے تو اس کی پیدائش کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا۔ انسانی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وہ صرف اسلام نے بتایا ہے کہ انسان اس کارگاہ حیات میں رہ کر قدرت کی ہر چیز سے فائدہ اٹھائے، مگر ساتھ ہی اپنے پروردگار اس کی مخلوق کو بھی نہ بھولے۔ میں نے جب سے اسلام قبول کیا ہے قلبی سکون محسوس کر رہا ہوں۔ میری دنیا بھی درست ہو گئی ہے اور عاقبت بھی الحمدللہ تعالی۔ یہ تھا تعارف پروفیسر عبداللہ بینل جن کا تعلق امریکہ سے ہے۔ انشاءاللہ پھر کسی دوسری شخصیت کا تعارف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دینا اور بیل آئیکن بھی پریس کر دینا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔